कर रहे हैं, ये सब तमाशे आप लोग देख चुके हैं। बेटा मैंने कहा हाथ नहीं लगा, मैं आ रही हूँ, आराम से आ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ इन्हें कि जितना जुल्म करना है ना कर ले, उसके बाद ये वक्त गुजरना है और ये जरूर गुजरेगा। हम हंसकर बर्दाश्त करें, इनसे पूछे, ये तो अभी भी आकर दुहाइयाँ देते हैं। हमें तो पता ही नहीं है ना, इन्होंने तो हमारी गाड़ियां तक सिविल लाइन थाने में ये कहकर घुसवा दी कि आपके लड़कों को हम रिहा कर देंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाहते थे। आप साफ कह देते, हम तो कह रहे थे हमारे कारकुनों को छोड़ दे, हम तो जाने के लिए तैयार है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है ना, मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर हम इनको बचाएंगे, अगर हम इनको ये कहेंगे कि हमारे लड़के आएंगे ही नहीं इधर और आप लोगों के सामने मैं खुद खड़ी हूँ, इन सच देगा कुरान पे हल्फ। इनके लिए हमने ये कहा कि ये पुलिस वाले हमारे लोग हैं, हमने अपने लड़कों को कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर पुरअमन तौर पर इकट्ठे हुए और मैंने ये कहा कि मेरे किसी एक कारकुन को आपने अरेस्ट नहीं करना, मुझे करना है कर लो। तो ठीक है, मैं तो अपने कारकुनों को बचाऊंगी और हर हद तक जाऊंगी, क्योंकि अगर एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर मेरे सामने मेरे लोग अगवा हो रहे होंगे, अरेस्ट हो रहे होंगे, तो मैं तो उन्हें अरेस्ट नहीं होने दूंगी। अच्छा, और मैं डट के खड़ी हूँ। ये बताएं, आप पे इल्जाम है कि आपने वर्करों ने जो है पुलिस पे पथराव भी किया है, कैसा है? मैं तो कह रही हूँ ना, कुरान पाक पे हल्फ लेना। ये 4 लोग थे और हमारे 250-300 बंदा था और हमने उनको इसलिए ये रोका कि ये 400 लोग हैं, ये भी हमारे लोग हैं। ये हल्फ लेकर कहें कि मैंने वहाँ खड़े होकर अपने लोगों को नहीं कहा कि यहाँ पर आप लोग आराम से इसलिए चले जाओ कि ये 4 लोग हैं, अगर कुछ हो गया हम पुरअमन लोग हैं और इसीलिए हमने पुरअमन तौर पर ये सारा कुछ करना था। देखें, आप किसको कहते हैं तशद्दुद? आप किसी को पकड़ के ले जाएं और ये कहकर लेकर जाएं कि जी चौकी में हम आपके 2 लड़कों को हम छोड़ देंगे और उसके बाद आप हमारी गाड़ियाँ सिविल लाइन थाने के अंदर घुसा दें। कई घंटे हमारा अपनी फैमिली से कांटेक्ट ना हो, जहाँ पर आप क्रिमिनल्स को रखते हैं, जमीन के ऊपर आप हमें वो करें, तो करें ना जुल्म। हम तो हंस रहे हैं और हंसकर सहेंगे, लेकिन कारकुनों पर आंच नहीं आने देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रात तो हम 2 बजे गए, नहीं मिलने दिया। नहीं, इन्होंने किसी को भी नहीं मिलने दिया। अभी आप ये देखें ना, 8 बजे लोग जाते, हमें आप 12 बजे तक भी नहीं, 2 बजे पेश कर दिया गया है अदालत में। आप देख रहे हैं इधर भी बहुत है, इधर भी बढ़िया है। स्वाति साहब भी आए हुए हैं, जस्ट स्वाति साहब आए हुए नीचे। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। पूछ रहे आज सवाल पूछो, आज खोल के पूछो। क्या तकरीब थी, कोई शादी की या कोई कन्वेंशन था, क्या था? जरा आप फलस्तीन के लिए कन्वेंशन कराया था यूथ ने, इनको उससे भी डर लग रहा था। वहाँ पर हम पहुँचे तो ये 4 लोग खड़े हुए थे, तो 4 लोगों को हमने कहा कि जी इन 4 लोगों के साथ बुरा ना हो जाए, इनके साथ नेकी करने के। आप देख रहे हैं कि आलिया हमजा को पेश कर दिया गया है। अदालत के बाहर के मनाजर आप देख रहे हैं। आलिया हमजा जिनको रात कन्वेंशन से अरेस्ट किया गया था और उन पर FIR सामने आई थी, और उसके बाद ये मनाजर आप देख रहे हैं कि रावलपिंडी की कोर्ट है डॉक्टर मुमताज़ हिंजरा की, जिनके कोर्ट में आलिया हमजा को पेश किया गया है। और अभी उनकी जो टीम है तहरीक इंसाफ की और उनकी जो वकालत करने टीम पहुंची है वो भी यहाँ पे मौजूद है कमरा अदालत में। अभी जैसे ही समाज शुरू होगी तो फिर देखना होगा कि अदालत के सामने इस FIR में किस तरह जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के और आलिया हमजा के, वो इसको डिफेंड करते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आलिया हमजा को जो है वो पेश किया गया है और अभी देखना होगा कि आलिया हमजा जो है सारा दिन जो है फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी रही। क्या समझते हैं कि क्या वजह क्या सामने आ सकती है? क्या अलीमा खान इमरान खान का असल पैगाम बाहर आना चाहती है, या फिर ये समझा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक नई जंग छिड़ेगी जो इमरान खान को अंदर रख सकती है? देखिए, खान सबका लीडर है और खान के साथ मुलाकातों पे सबका हक है, चाहे उसके रिश्तेदार हो या चाहे उनके चाहने वाले हो या उनके फॉलोवर्स हो। तो लिहाजा मेरा ख्याल है, मैं आपको बता दूं कि शायद जो मुलाकातें खान साहब के साथ असीरी में हुई हैं, मोहतरमा अलीमा खानम जो है उनकी मुलाकातें 300 दफ़ा से ज़्यादा उनकी मुलाकातें हुई है। तो हाँ, उनकी मुलाकातें होनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर PTI के और लोग खान से मिलते हैं
تو اس کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہر ایک بندے کا حق ہے کہ وہ خان کے پاس جائیں، خان کو اپنے فیڈ بیک دیں، مشورہ دیں اور خان سے رہنمائی لیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ میری ذاتی رائے ہے، جی جی میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید اسی ملنے نہیں دیا۔ دیکھیں آپ دیکھیں، انہوں نے کہا نا کہ جی ہم یہاں پہ پھر دھرنا دیتے ہیں اور 3 دن تک کہ جی ورکر آ جائیں اور نکل جائیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید ان کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ دھمکی سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ورکر تو آئے نہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور ایک بات اور مزے کی بات سناؤں کہ جس وقت علیمہ خانم کو گرفتار کیا گیا یا عارضی طور پہ گرفتار کیا گیا تو اس وقت بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے تھے۔ اچھا شیر افضل مروہ صاحب، جب آپ پارٹی میں تھے، کارکن تو ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ پارٹی میں ہیں، تب عمران خان کی ملاقاتیں بھی نہیں رکتی تھی، تب آپ جو ہے کسی کے کیس ہوتے تھے وہ جلدی فکس ہو جاتے تھے، فیصلے بھی آ جاتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اب سلمان اکرم راجہ اتنی پرفارمنس نہیں ہے، بیرسٹر گور میں اتنی پرفارمنس نہیں ہے کہ وہ ملاقاتیں تک نہیں کروا سکتے؟ میرا خیال ہے یہ کام بیرسٹر گور صاحب کا تو نہیں ہے، اس کو تو تفویض نہیں کیا ہے۔ خان صاحب کی جیل کے معاملات میں دیکھتا تھا، پھر فیصل چودھری صاحب دیکھتے تھے، اور فیصل چودھری صاحب کا حشر نشر کیے جانے کے بعد اب سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ معاملات تو تب سے ہی خراب ہوئے ہیں جب فیصل چودھری صاحب کو فارغ کیا گیا۔ جی فیصل چودھری صاحب کل ملاقات ہوئی، چل رہی ہے مسلسل جو ہے کوئی نہ کوئی افواہ کبھی آتی ہے، کبھی کیا خبر آتی ہے، کبھی رابطوں خبریں آتی ہے، تو کیا عادل سواری صاحب نے کوئی بڑی شخصیت سے ملاقات کرنی تھی، تو کیا وہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں؟ کیا تھا دور پہ چل رہا ہے؟ پتہ نہیں، اب آپ کے سامنے یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کی صرف جو گفتگو چل رہی ہے آپ اسے دیکھیں، 1-1.5 ہفتے ایک صاحب آ رہے ہیں کہہ رہے گفتگو ہو رہی ہے، دوسرے صاحب آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں گفتگو نہیں ہو رہے، ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں گفتگو ہونی چاہیے، دوسرے صاحب آتے ہیں کہتے ہیں بالکل گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اندر جا کے پیغامات لا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جو اندر جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں جو کہہ رہے ہیں ہم آ کے بتا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کون ان سے گفتگو کرے گا یہ بتائیے؟ جب آپ واضح طور پہ ہماری جو سیاست ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، عوامی مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے ایمانداری سے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو کس سے کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کس بابت کرنا چاہتے ہیں، کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کون آپ سے بات کرے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں یہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، کل کہہ رہے ہیں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، پرسوں کہہ رہے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے وہ غدار ہے، اس سے اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے میری بات کروا دیں۔ اب جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس نے آپ سے بات کرنی ہے، اس کو کیا اعتماد کہ آپ بات کرنے کے بعد باہر نکل کے کیا کہیں گے؟ آپ کوئی گالی دیں گے، کوئی جھوٹ بولیں گے، کوئی الزام لگائیں گے، کوئی غداری کا کہیں گے، کوئی سائفر لہرائیں گے، کسی فون کال کا حوالہ دیں گے، کیا کریں گے؟ تو کون ان سے بات کرے گا؟ تو حکومت کا کیا لایا عمل ہے؟ حکومت یہ آپ کے سامنے ہے، یہ حکومت کا دفتر ہے، یہ پارلیمان ہے، حکومت سے زیادہ بڑھ کے حکومت کو کنٹرول کرتی ہے۔ 10 مرتبہ ان کو بلا چکے بات کرنے کے لیے، آپ یہاں بیٹھے ہوتے روز دیکھتے ہیں کس نے بات کی؟ ابھی پچھلے دنوں جو دعوت دی کون آیا؟ اس وجہ سے یہ ڈھکوسلا ہے۔ ان تمام چیزوں کا، اس تمام سیاسی ڈرامے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض صاحب کو تحفے میں دیے تھے، جس کے پکڑے جانے کے بعد اور جس کے بدلے میں 350-400 کنال زمین دی تھی، اس کے پکڑے جانے کے بعد، سزا ہونے کے بعد اب باہر نکلنے کا اور راستہ کوئی نہیں مل رہا، تو راستہ واحد یہ ہے کہ سیاسی پریشر ڈالا جائے۔ آپ پیشکش دوبارہ کر رہے ہیں بات چیت کی؟ ابھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ کیا ہے؟ ہم سے کون بات کرنے آ رہے؟ وہ روز ٹی وی پہ آ کے مجھے شام کو 8 بجے کہتے ہیں کہ آپ سے بات نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کس سے کریں گے؟ تو کہتے ہیں ان سے کریں گے۔ پھر میں نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو قبر تک پیچھا کریں گے؟ قبر تک پیچھا کریں گے یا بات کریں گے؟ اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے۔ اچھا سر، ایک اور چیز جو آج کل بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، آپ کیا کلائمیٹ چینج آپ کے پاس ہے محکمہ، تو اس دن جو ہے ژالہ باری ہوئی تو کافی جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لیکن موسمیاتی تبدیلی تو پوری دنیا میں آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ اڈیپٹ بھی کرنا ہے اور اس کو روکنا بھی ہے۔ یعنی جو تبدیلی آ رہی ہے، جو ہزاروں لاکھوں سال کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ انوائرمنٹ کو جلا رہے ہیں،
آپ کو سانس کی تکلیف ہوگی، آپ کے موسم بدل جائیں گے، یہاں پہ فلڈز آئیں گے، تباہی مچے گی، قحط آئیں گے، وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ممالک ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کوئلہ جلاؤ، ہمیں کہتے ہیں کوئلہ روکو، خود کوئلہ جلانے کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو امیر ممالک ہیں، ہمارے پاس تو کوئی آئے گی بھی ایسی تبدیلی تو ہم ڈیل کر لیں گے، غریب بیچارے لوگ ہیں، ان کا کیا ہے، ان کو مرنے دو، تو ہمیں تو اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے جو پہاڑ ہیں یہاں پہ 1 انچ مٹی آپ کو نظر نہیں آتی، صرف آپ کو ہریالی ہریالی نظر آتی، تو اب یہ ہریالی ریسٹور کریں گے، جو جنگل ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کریں گے، جو ریگستان ہیں انہیں واپس کلیم کریں گے، جو ہمارے یہ ہماری آپ ہماری فیملیز کو تو بتا دیں، آپ ہمیں پکڑ کے لے گئے، ظلم کا یہ سلسلہ کب تک چل رہا ہے؟ ظلم کا یہ سلسلہ میرے پہ تو روز چلتا ہے، آپ کے سامنے، مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے کیا